فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ یقیناً گھاٹے میں ہے۔ اللہ نے قسم کس کی اٹھائی؟ عصر کی۔ اللہ، یہ عصر کی نماز، یہ عصر کی نماز اتنی اہم نماز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو ایسے سمجھو جیسے اس کا گھر بار، اس کا مال و دولت سب تباہ ہو گیا۔ یہ بڑی اہم نماز ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں رہ گئیں اور آپ کی عصر کی نماز بھی فوت ہو گئی، تو آپ نے اس وقت مشرکین کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم النار، کہ اللہ ان مشرکوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول رکھا، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکے عصر کی۔ یہ ساری نمازوں میں سے زیادہ توجہ کے قابل نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ یقیناً کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کی قسم سمجھ لو یا زمانے کی قسم سمجھ لو کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، فائدے میں نہیں جا رہا۔ انسان کس میں جا رہا ہے؟ گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میرے بھائیو یہ بتائیں کہ اگر 1000 انسان میں سے، توجہ سے یہ جملہ سننا، 1000 انسان میں سے 999 چلے گئے جہنم میں اور ایک بندہ 1000 میں سے چلا گیا جنت میں، تو بتاؤ انسان گھاٹے میں گیا کہ فائدے میں گیا؟ ہاں جی، گھاٹے میں۔ یعنی 1% نہیں بلکہ 1/1000 جنتی اور 999 جہنمی۔ اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا کوٹا الگ کر اور جنت کا الگ کر۔ آدم پوچھیں گے یا اللہ جنت کا کوٹا کیا ہے اور جہنم کا کوٹا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 تیری اولاد میں سے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ انسان پھر گھاٹے میں گیا کہ فائدے میں گیا؟ ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا ہاں، اس گھاٹے سے نکلنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اپنے عمل کے ساتھ ثبوت پیش کرنا۔ اگر زبان سے اقرار نہ ہو تو وہ بندہ کافر ہوتا ہے، اگر دل سے تصدیق نہ ہو تو وہ بندہ منافق ہوتا ہے، اور اگر اپنے عمل سے ثبوت نہ پیش کرے تو وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو ایمان کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ 3 چیزوں کا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اور عمل بالاعضاء۔ فرمایا اس گھاٹے سے نکلنے کے لیے دوسری صفت کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہو، توحید کے عقیدے کے ساتھ وہ اپنا سارے اعمال کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا نیک عمل کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کا عمل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کی دلیل کے مطابق ہو۔
تو وہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ نیک عمل۔ تو نیک عمل کے لیے کتنی شرطیں ہو گئیں؟ نمبر 1 کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل کرنے والے کی نیت خالص ہو، اور نمبر 3 اس کا عمل قرآن اور حدیث کی دلیل کے مطابق ہو۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ عمل صالح نہیں ہے، تو وہ عمل صالح نہیں۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے، تیسری صفت یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں۔ یہ حق کی تلقین کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، یہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ ایک آدمی خود نیک ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن دوسروں کو دعوت ہی نہیں دیتا، تو میرے بھائیوں اس کی اپنی نیکی اس کے پھر کام نہیں آئے گی جب تک دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دے۔ اور اس کے لیے چوتھی صفت کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین کریں، اس لیے کہ دین کی دعوت یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ اس کے لیے پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی احد کی جنگ کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ بے ہوش ہوئے، وہاں گر گئے، اور آپ کا اتنا قیمتی خون اس دنیا کی مٹی میں ملا، اللہ کے نبی وہ بڑا سخت دن تھا ہم نے دیکھا، تو کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ کی زندگی میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میں طائف میں گیا تھا نا اللہ کے دین کی دعوت دینے تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہاں وہ جو سردار عبد یالیل تھا اس نے اس وقت نوجوان چھوکرے اور نوجوان لڑکے میرے پیچھے لگا دیے، وہ اس طائف کی گلیوں میں مجھے پتھر مارتے تھے، اور اس وقت میرے سر سے لے کر سارے جسم سے خون بہتا ہوا میرے پاؤں مبارک تک چلا گیا، جوتا خون سے بھر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن جو تھا نا یہ اس احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کے میدان سے زیادہ دعوت اور تبلیغ کا میدان زیادہ ٹف ہے۔ تو فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے نکلنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 وہ ایمان لائیں، نمبر 2 وہ نیک عمل کریں۔ ایمان 3 چیزوں کا مرکب ہے، میں نے بتا دیا۔ عمل صالح کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں، میں نے وہ بھی بتا دی۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں۔ حق کی تلقین سے کیا مطلب ہے؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت الی الدین اور تبلیغ دین، یہ چیزیں مراد ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ تو یہ چیزیں اگر 4 پائی جائیں گی تو وہ انسان خسارے سے نکل آئے گا، ورنہ پھر سارے کے سارے انسان کس میں ہیں؟